اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آئی ایم اقرا ہیئر۔ آج ہم بات کریں گے سائیکوپیتھولوجی کی۔ سائیکوپیتھولوجی کیا ہے، اس کو کس طرح ڈیفائن کر سکتے ہیں، اس کے کازز کیا ہیں، سمٹمز کیا ہیں اور اس کو کیور کس طرح کیا جاتا ہے۔ سائیکوپیتھولوجی میں ہم اسٹڈی کرتے ہیں ایب نارمیلٹیز کو، جو بھی ہمارے مائنڈ کے اندر ایب نارمیلٹی ہو گیا اس کو جب اسٹڈی کرتے ہیں تو اسے کہتے ہیں سائیکوپیتھولوجی۔ پیتھولوجی کا مطلب ہے پوائزن۔ جب ہم بات کرتے ہیں سائیکوپیتھولوجی کی تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے مائنڈ کے اندر کوئی پوائزن ہو گیا، کوئی ایب نارمیلٹی، کوئی النس ہو گئی ہے، اسے کہتے ہیں سائیکوپیتھولوجی۔ سائیکوپیتھولوجی از دا سائنٹیفک اسٹڈی آف ایب نارمل بیہیویئر which respectively focus in behavioral and medical management of mental disorder۔ سائیکوپیتھولوجی فوکس کرتی ہے کہ کس طرح ایب نارمل بیہیویئر کو مینیج کرنا ہے اور کس طرح ٹریٹ کرنا ہے۔ سائیکوپیتھولوجی از a term which refers to either the study of mental illnesses or mental distress or the manifestation of behavior۔ سائیکوپیتھولوجی کا مطلب ہے کہ مینٹل النس کو اسٹڈی کرنا، مینٹل ڈسٹریس کو، اور مینیفیسٹیشن آف بیہیویئر کے بیہیویئر میں خرابی کو اسٹڈی کرنا۔ اینڈ ایکسپیرینسز وچ میں بی انڈیکیٹ آف مینٹل النس، جو بھی ایسے سمٹمز ہیں جو انڈیکیٹ کر رہے ہیں مینٹل النس کو، ان سمٹمز کو اسٹڈی کرنا کام ہے سائیکوپیتھولوجی کا۔ اٹ کین بی کلاسیفائڈ انٹو ٹو برانچز، کلینکل سائیکالوجی، سائیکائٹری۔ کلینکل سائیکالوجی میں آپ کو تھیراپیز کے تھرو ٹریٹمنٹ دیا جاتا ہے اور سائیکائٹری میں آپ کو میڈیسنز کے تھرو ٹریٹمنٹ دیا جاتا ہے جب بھی آپ کو کوئی سائیکوپیتھولوجی ہو جاتی ہے۔ سائیکوپیتھولوجی ایکٹ ایز اے برج بٹوین کلینکل سائیکالوجی اینڈ سائیکائٹری۔ سائیکوپیتھولوجی آئیڈینٹیفائی کرتی ہے مینٹل النس کو اور اس کا میڈیکل ٹریٹمنٹ بھی دیتی ہے اور اس کا سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹ بھی دیتی ہے۔ آگے جو فادر آف سائیکالوجی ہے سگمنڈ فرائڈ، انہوں نے سائیکوپیتھولوجی پہ بہت زیادہ ریسرچ کی ہوئی ہے۔ سائیکالوجی انہیں ہم کہتے ہیں فادر آف سائیکالوجی، جنہوں نے سائیکالوجی بنانے میں اپنا بہت بڑا رول ادا کیا۔ ہی ورکس آن مینی ریسرچ ریلیٹڈ ٹو مینٹل النس، کہ انہوں نے مینٹل النس پہ بہت زیادہ ریسرچ کی ہوئی ہے۔ ناؤ لیٹس کم ٹورڈ دا کازز آف مینٹل النس۔ فرسٹ کاز ہے گریف۔ جب آپ کو بہت زیادہ غم ہوتا ہے کسی بھی چیز کا، مے بی وہ کسی لوڈ ون کی ڈیتھ کی وجہ سے ہو جائے، مے بی کسی لوڈ ون سے دور ہو جانے کی وجہ ہو جائے، یا آپ پہ ظلم زیادتی کی جا رہی ہو، تو اس سے جو آپ کو غم ہوتا ہے گریف، یہ کاز بنتا ہے سائیکوپیتھولوجی کا۔ ابیوزڈ ان چائلڈہڈ، بچپن میں کوئی آپ کا ابیوز ہوا ہے، فزیکل، سیکچول، جس طرح کا بھی، یہ بھی آپ کو سائیکوپیتھولوجی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ نیگیٹو میموریز آف چائلڈہڈ، بچپن میں کوئی بھی اگر ہمارے ساتھ برا ایونٹ ہوا ہوا ہے، فار ایگزامپل کوئی ایکسیڈنٹ، بچپن میں پیرنٹس کا بیڈ بیہیویئر، کسی فیملی ممبر کا روڈ بیہیویئر، سم ٹائم لڑکیوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے ان کے گرینڈ فادرز کا روڈ بیہیویئر کہ بیٹی کیوں پیدا ہوئی ہے، یہ سارے جب بچپن میں بچے کے ساتھ مسئلے ہوتے ہیں تو آگے جا کے جب بچہ اڈلٹہڈ کی طرف موو کرتا ہے تو اس بچے کے اندر سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز کا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد اینڈ آف ریلیشن شپ، کہ کوئی بھی جب ریلیشن شپ ختم ہوتا ہے، مطلب مے بی وہ کسی کی ڈیتھ کی کسی صورت میں ہو جائے کہ کسی ایک کی ڈیتھ ہو گئی ہے، یا مے بی سیپریشن ہو جائے، مے بی ڈائیورس ہو جائے، جب بھی کوئی ریلیشن ختم ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی ہمارے اندر سائیکوپیتھولوجی ہو سکتی ہے۔ ایموشنل اینڈ فزیکل ڈیمیج، ہمیں کسی نے ایموشنلی ہرٹ کیا ہے شدید قسم کا، کہ ہم اس سے ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہے ہوتے کہ وہ ہمیں ایموشنلی ڈسٹرب کر دے گا یا ہماری فیلنگ سے کھیلے گا۔ یا کوئی فزیکل ڈیمیج ہمیں ہوتی ہے، فار ایگزامپل کسی کی ٹانگ کٹ گئی، بازو ٹوٹ گیا، کوئی فزیکل آرگن ٹوٹ گیا، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ بندہ بھی ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، وہ ڈپریشن لیڈ کرتا ہے مینٹل النیسز کی طرف، دیٹ کازز سائیکوپیتھولوجی۔ لیٹس کم ٹورڈ کازز آف سائیکوپیتھولوجی۔ سائیکوپیتھولوجی کا کاز کیا ہے؟ ہیڈ ایک۔ کاز کی بات کر لی، آگے سمٹمز پہ بات کرتے ہیں۔ سمٹمز آف سائیکوپیتھولوجی، سب سے پہلا ہے ہیڈ ایک، کہ آپ کو ہر وقت سر درد ہوتا رہتا ہے۔ اگر سر درد رکتا بھی ہے تو وہ تھوڑے ٹائم کے لیے رکتا ہے، اس کے بعد پھر سے سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ آپ کو ہر ٹائم ایچنگ، سر میں ایسے درد بس میں گھوم ہی رہا ہوں، نہ آپ کو بیٹھتے ہوئے چین آتا ہے، نہ آپ کو لیٹتے ہوئے چین آتا ہے، ہمیشہ سر درد رہتا ہے۔
اس کے بعد شیورنگ. شیورنگ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کے پاس سمٹمز سائیکو مینٹل النس کی سمٹمز بہت زیادہ ہو جاتی ہیں تو آپ کانپنے لگ جاتے ہو. اس کے بعد انزائٹی ہوتی ہے، آپ کو ہر ٹائم انزائٹی، بے چینی، پریشانی، سکون نہیں ہوگا آپ کی لائف میں جب آپ کو کوئی بھی مینٹل النس ہوتی ہے. اس کے بعد اگر آپ کو ڈپریشن ہے، ڈپریشن کس طرح؟ اگر آپ کلاس میں اچھا پرفارم نہیں کر پائے، یا آپ کی کسی سے سیپریشن ہو گئی ہے، فیملی میں ریلیشن اچھے نہیں چل رہے، تو اس کیس میں بھی ڈپریشن ہو جاتا ہے. سم ٹائم ہماری جو انکم ہے اس کی وجہ سے بھی ڈپریشن میں آ جاتے ہیں لوگ. اس کے بعد نروس بریک ڈاؤن. نروس بریک ڈاؤن کیا ہوتا ہے کہ آپ بے ہوش ہونے لگ جاتے ہو. ٹھیک ہے، جب سمٹمز زیادہ آتے ہیں مینٹل النیسز کی تو آپ بے ہوش ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہو، آپ کے مائنڈ کے اندر، برین کے اندر نروس بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے. نروس بریک ڈاؤن کیا ہے کہ برین کے اندر جو وینز ہیں ان کے اندر کسی کے اندر بلاکیج ہو جاتی ہے بلڈ کلاٹنگ کی وجہ سے. تو اس بلاکنگ کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا برین ورک نہیں کر پاتا اور آپ بے ہوش ہو جاتے ہو. لیٹس موو ٹوورڈ افیکٹس آف سائیکوپیتھولوجی. ایڈکشن آف ابیوزنگ ڈرگس. آپ ڈرگز استعمال کرنا شروع کر دیتے ہو. ڈرگز میں ہیروئن، اس کے بعد الکوہل، اسموکنگ، اس کے بعد سلیپنگ پلز بھی آتی ہیں ڈرگز میں. اس کے بعد آپ پین کلرز بہت زیادہ لینا سٹارٹ کر دیتے ہو. یہ جب چیزیں آپ کنٹینیوسلی یا اوور یوز کرنے لگ جاتے ہو، چائے بھی ایک ڈرگ کی ایک قسم ہے، ٹھیک ہے، تو آپ جب چائے بھی بہت زیادہ پینے لگ جاتے ہو. اس کے بعد باڈی پارٹس اسٹاپ ورکنگ پراپرلی، کہ آپ کے جو باڈی فنکشنز ہیں ان کی ورکنگ خراب ہو جاتی ہے. آپ ٹھیک سے سن نہیں پاتے، آپ ٹھیک سے سانس نہیں لے پاتے، ٹھیک سے دیکھ نہیں پاتے. A person involves in abnormal activities، کہ وہ اب نارمل ایکٹیویٹیز کرنے لگ جاتا ہے. فار ایگزامپل وہ بندہ کرمینل بن جائے گا، وہ بندہ ابیوز کرنے لگ جائے گا. اس کے علاوہ وہ کیا کرے گا؟ بدتمیزی کرنے لگ جائے گا، شاؤٹنگ کرے گا، کسی کی بات سمجھے گا نہیں، نہ کسی کی رسپیکٹ کرے گا. یہ ساری ہوتی ہیں اب نارمل ایکٹیویٹیز. انکانشیسنیس میں کیا ہوتا ہے کہ بندہ جو بھی کام کر رہا ہوتا ہے اس کو اویئر ہی نہیں ہوتا کہ میں نے یہ غلط کام کر دیا ہے، میں نے یہ درست کام کر دیا. اس کے کانشیس میں رہتا ہی نہیں ہے چیزوں کو کنٹرول کرنا. فیملی سینڈ دیئر لو ونس ٹو مینٹل اسائلنس. مینٹل اسائلنس کیا ہوتے ہیں؟ پھر یہی جو پاگل خانے ہوتے ہیں، جب ایسے بندوں کے اندر یہ سمٹمز افیکٹس سارے شو ہونے لگ جاتے ہیں سائیکوپیتھولوجی کی وجہ سے، تو وہ ٹریٹمنٹ کی طرف موو کریں نہ کریں لیکن اس کو پاگل ضرور قرار دیتے ہیں اور اس کو بھیج دیتے ہیں پاگل خانوں میں، مینٹل اسائلنس میں. اب یہاں پہ کچھ پرسنٹ ایک گراف کی مدد سے بتایا ہوا ہے. ان پاکستان بٹوین دا ایج آف 18 to 20 اسٹوڈنٹس لائک اس آر ایٹ دا موسٹ رسک آف سفرنگ ود ڈپریشن اینڈ ہیلتھ ڈس آرڈرس. 18 سے 25 سال کے جو بچے ہیں ان میں سے میجورٹی فیمیلز کی ہے جو کہ ڈپریشن میں مبتلا ہو جاتے ہیں. لازمی نہیں ہے کہ ڈپریشن آپ کو کسی بہت بڑی وجہ کا ہو جائے. ڈپریشن ٹھیک ہے، ڈپریشن آپ کو چھوٹی چھوٹی باتیں جب آپ فیل کرنے لگ جاتے ہو، ان کو اپنے دل پہ لینے لگ جاتے ہو، تو کیا ہوتا ہے جب آپ کی برداشت کرنے کی کیفیت جو ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے. آپ برداشت نہیں کر پاتے چیزوں کو اور اپنے اندر ان کو سماتے رہتے ہو. تو کیا ہوتا ہے آپ ڈپریشن میں مبتلا ہو جاتے ہو. یہاں پرسنٹیج کے تھرو بتایا ہوا ہے کہ یہ جو گراف چل رہا ہے، گراف میں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں انہوں نے ایرو سے بتایا ہوا ہے کہ جتنے بھی انہوں نے کیسز لیے ہیں ان میں فیمیلز، جو لمبے والا گراف ہے وہ ریپریزنٹ کر رہا ہے کہ فیمیلز میں زیادہ ڈپریشن ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو میلز. آگے بات کرتے ہیں کہ ڈیفینس میکانزم اگینسٹ سائیکوپیتھولوجی، کہ کوئی بندہ جس کو سائیکوپیتھولوجی ہو جاتی ہے وہ کون سے طریقے استعمال کر کے سائیکوپیتھولوجی کو کم کر سکتا ہے، مینٹل النس کو کم کر سکتا ہے. سب سے پہلا آتا ہے انٹینشنل کیئر فرام فیملی ممبرس، کہ اس کو فیملی ممبرس اسپیشل کیئر دیں، اسپیشل اس کا خیال رکھیں، اس کے کھانے کا، پینے کا، اس کی ڈریسنگ کا اسپیشل خیال رکھیں. آپ اس کی جب کیئر کریں گے تو وہ بندہ کیور کر جائے گا مینٹل ڈس آرڈر سے. کنٹرول یور نیڈس، کہ آپ یہ نہ کریں کہ آپ کو جو ضرورت ہے ہر چیز وہ لینے کی کوشش کریں. اپنے جو نیڈز ہیں ان کو منیمائز کر دیں، کہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ کیا چیز میرے لیے زیادہ ضروری ہے، کیا نہیں ضروری. تو جو چیزیں آپ کے لیے لیس امپورٹنٹ ہیں ان کو اوائڈ کریں، ان کی آپ وش ہی نہ کریں. اوائڈ تھنکنگ ٹو مچ، بہت زیادہ تھنکنگ بھی ضروری نہیں ہے.
فار ایگزامپل کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم جب بھی سوتے ہیں تو ہمارا دماغ چلتا رہتا ہے، تھنکنگ آتی رہتی ہے، تو اس کو بھی اوائڈ کیا جائے۔ کنسلٹ ٹو یور سائیکائٹرسٹ، اگر آپ یہ تینوں سٹیپس اوپر والے بھی کرتے ہیں اور کسی اچھے سائیکائٹرسٹ سے بھی آپ یا سائیکالوجسٹ سے بھی کنسلٹ کرتے ہو، تو بھی آپ کی یہ جو سائیکوپیتھولوجی کی سمٹمز ہیں یہ ریڈیوس ہو سکتی ہیں، کم ہو سکتی ہیں۔ دیٹس آل اباؤٹ ٹوڈیز لیکچر۔ سائیکوپیتھولوجی کا ٹاپک اتنا ہی تھا۔ آپ کو کسی بات کی سمجھ نہیں آئی تو آپ مجھ سے پوچھ لیجئے گا۔ دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، اور میری دعاؤں میں میرے سارے اسٹوڈنٹس موجود ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ ملیں گے۔ آپ میری آواز نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ پھر سنیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا اور ڈھیر ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔